الرحمن الرحیم والاولا اور بہتر یہ ہے ان یقالا کہ کہا جائے انہا اربع جمل، یہ چار جملے ہیں متناسقۃ جو باہم مربوط ہیں، یقرر اللاحقۃ منہا السابقۃ پختہ کرتا ہے ان میں سے بعد والا جملہ پچھلے جملے کو، ولذالک لم يدخل العاطف بینہما، ولذالک اور اسی وجہ سے لم يدخل العاطف بینہما داخل نہیں کیا گیا حرف عطف کو ان دونوں کے درمیان۔ فالف لام میم جملۃ تو الف لام میم ایک جملہ ہے، دلت جس نے دلالت کی علی ان المتحدی بہ اس بات پر کہ جس چیز کے ساتھ چیلنج کیا جا رہا ہے، هو المؤلف من جنس ما یرکبون منہ کلامہم، وہ ہے جو مرکب ہے اس چیز کی جنس سے کہ جن سے مرکب کرتے ہیں وہ اپنی کلام کو۔ وذالک الکتاب اور ذالک الکتاب جملۃ ثانیۃ دوسرا جملہ ہے، مقررۃ جو پختہ کر رہا ہے لجہت التحدی چیلنج کی جہت کو، بانہ الکتاب بئی طور کہ وہ ایسی کتاب ہے، المنعوت بغایۃ الکمال جو موصوف ہے انتہائی کمال کے ساتھ، ثم سجل علی کمالہ پھر فیصلہ کیا گیا اس کے کمال پر، بنفی الریب فیہ اس میں ریب کی نفی کے ساتھ، ولا ریب فیہ اور لا ریب فیہ جملۃ ثالثۃ تیسرا جملہ ہے، تشہد جو گواہی دیتا ہے، علی کمالہ اس کے کمال پر، اذ لا کمال اعلیٰ اس لیے کہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، مما للحق والیقین اس کمال سے جو حق اور یقین کو ہوتا ہے، وہدی للمتقین بما یقدر لہ مبتدأ اور ہدی للمتقین اس مبتدا کے ساتھ جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے، مقدر کیا جاتا ہے۔ جملۃ رابعۃ چوتھا جملہ ہے، تؤکد کونہ حقا جو تاکید کرتا ہے اس کے حق ہونے کی، لا یحوم الشک حولہ نہیں ارد گرد آتا شک اس کے، نہیں گھومتا شک اس کے گرد، بانہ بئی طور کہ وہ ہدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے۔ والاولی ان یقالا یہاں سے ان چار جملوں کی ترکیب ایسی بیان کر رہے ہیں کہ جن میں یہ لگتا ہے کہ آپس میں مربوط ہیں اور ہر اگلا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے۔ یہاں سے الف لام میم اور اس کے بعد تین جملوں کی ایسی ترکیب بیان کرتے ہیں کہ جن سے لگتا ہے یہ باہم مربوط ہیں، اور ہر دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے۔ چونکہ ہر دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے، اسی وجہ سے ان کے درمیان حرف عطف بھی نہیں ہے، کیونکہ تاکید اور مؤکد کے درمیان حرف عطف نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ الف لام میم یہ پہلا جملہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، بشر کا کلام نہیں ہے، وہ ایسی کلام ہے جو انہی حروف کی جنس سے مرکب ہے جن سے تم اپنی کلام مرکب کرتے ہو، کوئی انوکھی ترکیب اس کی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا جملہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ ہے ذالک الکتاب، یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے اس لحاظ سے کہ واقعی اس کے اندر تحدی والی صفت ہے، کیونکہ ذالک الکتاب کا مطلب ہے ایسی کتاب ہے جو انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور جو کلام انتہائی کلام کو پہنچی ہوئی ہو اس کے ذریعے تحدی اور چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لا ریب فیہ تیسرا جملہ ہے، اب اس میں بتا دیا کہ اس کے اندر کمال اس طرح ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا جملہ تاکید کر رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ قرآن مجید واقعی کمال والی کتاب ہے، کیونکہ سب سے بڑا کمال حق اور یقین کو ہوتا ہے، حق اور یقین سے زیادہ کمال کسی چیز کے اندر نہیں ہوتا۔ اور چوتھا جملہ ہدی للمتقین کہ اس کا مبتدا اس کے ساتھ محذوف ہے، تو یہ چوتھا جملہ ہے جو اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ واقعی یہ قرآن مجید حق ہے جس کے اندر شک نہیں ہو سکتا، اتنا پکا کلام ہے، اتنی پکی کلام ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو والاولی سے ان چار جملوں کی ایسی ترکیب بیان کرتے ہیں کہ جو ترکیب معنوی ہے اور لگتا ہے کہ یہ باہم ایک دوسرے سے مربوط جملے ہیں، ہر دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے۔ چونکہ ہر دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کر رہا ہے، اسی وجہ سے ان کے درمیان حرف عطف کو بھی داخل نہیں کیا گیا، چنانچہ پہلا جملہ ہے الف لام میم۔
یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے وہ کلام ہے جو ان حروف کی جن سے مرکب ہے جن سے تم اپنی کلام مرکب کرتے ہو۔ تو پہلا جملہ الف لام میم ہے مبتدا محذوف کے ساتھ یا خبر محذوف کے ساتھ۔ دوسرا جملہ ہے ذالک الکتاب، یہ اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ واقعی اس کے اندر تحدی والی صفت ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے لا ریب فیہ، اس کے کمال کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ اس کے اندر شک نہیں ہے۔ تو لا ریب فیہ تیسرا جملہ ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ واقعی اس کے اندر کمال ہے، کیونکہ اس چیز سے بڑا کوئی کمال نہیں ہے جو کمال حق اور یقین کو حاصل ہوتا ہے۔ حق اور یقین سے زیادہ کسی کی چیز کو کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ھدی للمتقین ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے۔ تو یہ چوتھا جملہ اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ یہ قرآن مجید حق ہے، اس کے اندر شک نہیں آ سکتا، اتنا حق ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ او تستتبع یا مستلزم ہے، او تستتبع یا مستلزم ہے السابقۃ منها اللاحقۃ، ہر پچھلا جملہ اگلے جملے کو استتباع الدلیل للمدلول، مثل دلیل کے مدلول کو مستلزم ہونے کو، وبیانہ اور اس کی وضاحت یہ ہے انہ لما نبہ اولا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے تنبیہ فرمائی علی اعجاز المتحدی بہ، متحدی بہ کے معجز ہونے پر، من حیث اس حیثیت سے، انہ من جنس کلامہم کہ وہ ان کی کلام کی جنس میں سے ہے، وقد عجزوا حالانکہ وہ عاجز آ گئے عن معارضتہ اس کا مقابلہ کرنے سے، استنتج منہ تو اس سے استلزام ہوا اس بات کا، انہ الکتاب کہ وہ ایسی کتاب ہے، البالغ حد الکمال جو پہنچنے والی ہے حد کمال کو، واستلزم ذالک اور یہ اس بات کو مستلزم ہے، اللہ یتشبث الریب باطرافہ کے متعلق نہیں ہوتا شک اس کی اطراف کے ساتھ، اذ لا انقص اس لیے کہ کوئی زیادہ ناقص نہیں ہے، مما یعتریہ الشک کو اس چیز سے کہ جس پر طاری ہو شک، او الشبہۃ یا شبہ، وما کان کذالک اور جو ایسے ہو، کان لا محالۃ ھدی للمتقین تو یقیناً وہ متقین کے لیے ہدایت ہوگا۔ او تستتبع یہاں سے ان چاروں جملوں کے باہم مربوط ہونے کی ایک دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہر دوسرا جملہ پہلے جملے کو مستلزم ہے، جس طرح کہ دلیل مدلول کو مستلزم ہوتی ہے، جس طرح کہ دلیل مدلول پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان چاروں جملوں میں سے ہر دوسرا جملہ، ہر پچھلا جملہ اگلے جملے کو مستلزم اور مشتمل ہے، جس طرح کہ دلیل مدلول پر مشتمل اور دلیل مدلول کو مستلزم ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا الف لام میم اور تنبیہ کر دی کہ متحدی بہ جس کے ساتھ تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے وہ معجز ہے اور اس طور پر ہے کہ وہ ان حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنی کلام کو مرکب کرتے ہو، اس کے باوجود وہ لوگ قرآن مجید کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، تو یہ اس بات کو مستلزم ہوا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو انتہائی کمال کو پہنچنے والی ہے، اور دوسرے جملے ذالک الکتاب کا یہی مطلب ہے، اور یہ انتہائی کمال کو پہنچنے والی ہے، یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اس میں شک نہیں آ سکتا، کیونکہ جس چیز میں شک آ جائے وہ پھر ناقص ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے لا ریب فیہ کا، اور جس میں شک و شبہ نہ ہو تو وہ متقین کے لیے ہدایت ہوتی ہے، اور یہی مفہوم ہے ھدی للمتقین کا۔ یہاں سے ان چاروں جملوں کے باہم مربوط ہونے کی ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر پچھلا جملہ دوسرے جملے پر مشتمل ہے، جیسا کہ دلیل مدلول پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا الف لام میم اور تنبیہ کر دی کہ متحدی بہ جس کے ساتھ تمہیں چیلنج کیا جا رہا ہے وہ انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم اپنی کلام کو مرکب کرتے ہو، اور تم اس کے مقابلہ سے عاجز آ گئے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ انتہائی کمال والی کتاب ہے، اور ذالک الکتاب کا یہی مطلب ہے، اور یہ انتہائی کمال والی کتاب ہے، یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ اس میں شک نہیں آ سکتا، کیونکہ جس میں شک آ جائے وہ ناقص ہوتی ہے، اور یہ مفہوم ہے لا ریب فیہ کا، اور جس میں شک نہ ہو یقیناً وہ متقین کے لیے ہدایت ہوگی، اور یہی مفہوم ہے ھدی للمتقین کا۔
وفی کل واحد منہا، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر نقطۃ ذات جزالۃ، ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ ففی الاولیٰ، پس پہلے جملے میں الحذف و حذف ہے، والرمز الی المقصود، اور مقصود کی طرف اشارہ ہے، مع التعلیل، تعلیل کے ساتھ۔ وفی الثانیۃ، اور دوسرے جملے میں فخامۃ التعریف، تعریف کی وجہ سے عظمت ہے۔ وفی الثالثۃ، اور تیسرے جملے میں تأخیر الظرف، ظرف کو مؤخر کرنا ہے، حذراً عن ایہام الباطل، باطل کے وہم دلانے سے بچنے کے لیے۔ وفی الرابعۃ الحذف، اور چوتھے میں حذف ہے، والتوصیف بالمصدر، اور مصدر کے ساتھ موصوف کرنا ہے، للمبالغۃ، مبالغہ کے لیے، وإیرادہ منکرا للتعظیم، اور اس کو لانا ہے نکرہ تعظیم کے لیے۔ وفی کل واحد منہا، ان چاروں جملوں کے اندر ایک نقطہ اور بلاغت ہے، اس کو مفسر بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر جملے کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ چنانچہ پہلا جملہ الف لام میم میں یہ نقطے ہیں: نمبر 1 حذف، یعنی خبر محذوف ہے یا مبتدا محذوف ہے۔ نمبر 2 مقصود کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وحی من اللہ ہے۔ اور نمبر 3 علت بھی ہے کہ اگر یہ وحی نہ ہوتی تو تم اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز نہ آتے، حالانکہ تم عاجز آ گئے ہو۔ ہر جملے کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ پہلے جملے الف لام میم میں یہ نقطے ہیں: نمبر 1 حذف ہے، یعنی مبتدا محذوف ہے یا خبر محذوف ہے۔ نمبر 2 مقصود کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن وحی من اللہ ہے۔ اور نمبر 3 تعلیل ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس کے مقابلہ کرنے سے عاجز نہ آتے، حالانکہ تم عاجز آ گئے، معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسرا جملہ ذالک الکتاب میں فخامت تعریف ہے، یعنی الکتاب معرفہ ہے، خبر معرفہ ہے، جو کمال پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کتاب انتہائی کامل ہے۔ اور تیسرا جملہ لا ریب فیہ میں یہ نقطہ ہے کہ ظرف کو مؤخر کیا گیا، یعنی لا ریب فیہ فرمایا، فیہ لا ریب نہیں فرمایا، تو اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف تاکہ باطل بات کا وہم نہ ہو۔ اگر فرماتے لا فیہ ریبن تو وہم ہوتا کہ شاید باقی کتب سماویہ میں ریب ہے، حالانکہ باقی کتب سماویہ میں بھی ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے، اسی وجہ سے لا ریب فیہ فرمایا تاکہ اس قسم کا وہم نہ ہو۔ اور چوتھا جملہ ھدی للمتقین میں کئی نقطے ہیں۔ نمبر 1 حذف ہے، یعنی اس کا مبتدا محذوف ہے۔ نمبر 2 اس کو مصدر کے ساتھ موصوف کیا گیا، یعنی فرمایا ھدی للمتقین، ھاد للمتقین نہیں فرمایا تاکہ مبالغہ ہو جائے۔ اور نمبر 3 ھدن کو نکرہ ذکر کیا تعظیم کے لیے۔ چوتھا جملہ ھدی للمتقین میں کئی نقطے ہیں۔ نمبر 1 حذف، یعنی مبتدا محذوف ہے، ہوا ھدی للمتقین۔ اور نمبر 2 مصدر کے ساتھ اس کو موصوف کیا گیا، ھدی للمتقین فرمایا، ھاد للمتقین نہیں فرمایا تاکہ مبالغہ ہو جائے۔ اور نمبر 3 ھدن کو نکرہ ذکر کیا تعظیم کے لیے، ھدن کو نکرہ یہاں پر ذکر کیا گیا تعظیم کے لیے، تو یہ ایک اور نقطہ ہو گیا۔ وتخصیص الہدیٰ بالمتقین، اور ہدایت کو خاص کرنا متقین کے ساتھ، باعتبار الغایت، غایت کے اعتبار سے ہے، وتسمیۃ المشارف للتقویٰ، اور جو تقویٰ کے قریب ہو اس کا نام رکھنا ہے متقین، متقی، ایجازاً اختصار کے لیے، وتفخیماً لشانہ، اور اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وتخصیص الہدیٰ، سوال کا جواب ہے کہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، پھر ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں فرمایا ھدی للمتقین؟ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، پھر ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں فرمایا ھدی للمتقین؟ جواب دیا، ہدیٰ کو متقین کے ساتھ خاص کرنا باعتبار غایت کے ہے، یعنی انجام کے لحاظ سے یہ لوگ متقی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا۔ وتسمیۃ المشارف، سوال ہوا کہ جن کو ابھی تک ہدایت حاصل نہیں ہوئی عنقریب ہدایت حاصل کر لیں گے، ان کو پھر پہلے متقی کیوں فرمایا کہ یہ ھدی للمتقین ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ جب لوگ ابھی تک متقی نہیں بنے اور بعد میں بن جائیں گے عنقریب، تو پھر ان کو ابھی سے متقی کیوں فرمایا؟ اس کا جواب دیا کہ مشارف للتقویٰ، یعنی جو تقویٰ حاصل کرنے کے قریب ہو اس کو متقی کہنا دو وجہ سے ہے۔ نمبر 1 تاکہ اختصار حاصل ہو جائے، اور نمبر 2 ان کی عظمت شان پر تنبیہ ہو جائے۔ اگر یہ فرماتے ھدی للسائرین الی التقویٰ، ہدایت ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی طرف جانے والے ہیں،
تو نہ تو اختصار ہوتا اور نہ ہی ان کی عظمت شان پر تنبیہ ہوتی۔ سوال یہ تھا کہ جنہوں نے ابھی تک تقوی حاصل نہیں کیا ان قریب حاصل کر لیں گے، ان کو ابھی سے متقی کیوں فرمایا ہدی للمتقین؟ جواب دیا ایسا کیا دو وجہ سے، نمبر ایک تاکہ اختصار حاصل ہو جائے، اور نمبر دو ان کی عظمت شان پر تنبیہ ہو جائے۔ اگر یہ فرماتے ہدی للسائرین الی التقوی، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی طرف جانے والے ہیں، تو نہ تو اختصار ہوتا اور نہ ہی ان کی عظمت شان پر تنبیہ ہوتی۔